لیکن یہاں پہ ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہوں گا، وہ بہت ضروری ہے، خاص کر والدین کے لیے۔ جو والدین نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ والدین بن جائیں گے۔ جب بھی آپ اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے دیا کریں، تاکہ ان کو یہ عادت پڑے دینے کی، اور وہ بخیل نہ ہو بلکہ وہ سخی بن جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ والدین جو کچھ بھی اپنے لیے خریدنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پیسے دے کہ بیٹا یہ پیسے لو اور میرے لیے آپ یہ چیز خریدو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے والد محترم بیمار تھے، اس پہ ہم نے کوشش کی کہ علاج ہو جائے، اور شکر ہے پہلے سے زیادہ جوان ہو گئے، علاج دنیا میں ہے، لیکن اس کی زندگی کے جو چانسز تھے وہ 1% تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ 99% بچنے کے امکانات نہیں ہے، 1% ہو سکتا ہے، ہم رسک لیتے ہیں اگر بچ جائے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک دفعہ امکان ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہر ڈاکٹر کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ تم اس میں خرچہ بھی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ تو ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ڈاکٹر ہم سے کیوں کہتا ہے کہ تم اس میں خرچہ بھی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ بابا ہم اس لیے تو آئے ہیں، میں دبئی سے گیا تھا اس لیے کہ بابا ہے تو اس کا علاج ہمارے ذمہ لازم ہے، اور یہ بابا کی وہ نہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس کی خدمت کرنے کی۔ یعنی یہ ہم بابا پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ تو ڈاکٹروں نے بڑی عجیب بات بتائی، اور یہ آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیٹا آ کر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسے بھی مرتا ہے تو کیوں ہمارا خرچہ کراتے ہیں؟ یہ ڈاکٹروں کے الفاظ تھے کہ ایسے بھی یہ مرنے والا ہے، کیوں ہمارا خرچہ کراتے ہو؟ بس تھوڑا سا کچھ دوائی دو کہ بس چند دن اس کی زندگی ہے اور چند دن یہ زندہ رہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، وہ باپ جو گرمی سردی دن رات حلال حرام جائز ناجائز سب کچھ کر کے کماتا ہے، ابھی پیسہ اس کا اپنا ہے، ابھی وہ خود مالک ہے، ابھی وہ خود زندہ ہے، لیکن اس کے بچے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ اگر باپ کا علاج کریں گے اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، یہ تو ایسے بھی مر جائے گا تو میراث میں ان پیسوں کی کمی آ جائے گی اور ہمیں نہیں ملیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا قصور بھی نہیں ہوتا، قصور پھر بھی والدین کا ہوتا ہے۔ والد نے بچے کی تربیت کیسے کی ہے؟ کیا اس کو یہ بات سمجھائی بھی ہے کہ میں تیرا باپ ہوں؟ یا جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوتی ہی اس نے بچے کو اپنا باپ بنا دیا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اس کے پمپر بھی چینج کرتے ہو، اس کو باتھ روم بھی لے جاتے ہو، اور بیوی کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوتا، خود سنبھالو تمہارا بچہ ہے، اور بچہ جو بھی ضد کرتا ہے آپ کہتے ہو جی کیا کروں بچہ ہے۔ اب بچہ تو ضد کرتا ہے، اگر باپ نے شروع دن سے بچے کو یہ نہیں سمجھایا کہ تم میرے بیٹے ہو میں تیرا باپ ہوں، تو 20 25 30 سال کی عمر میں وہ بچے کا ذہن چینج نہیں کر سکتا۔ اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت یہ کرو کہ وہ دینے والا بن جائے، وہ خرچ کرنے والا بن جائے، لیکن جائز اور صحیح جگہ پہ، ناجائز فضول خرچی نہیں، لوفری نہیں۔ بچے کو بچپن سے یہ تربیت دو کہ میں تیرا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، تیری مرضی نہیں چلے گی، مرضی میری چلے گی۔